نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزت نواز جناب سلیم صاحب، عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے آج ہمیں یہاں پر بر صغیر کی ایک معروف علمی شخصیت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان کے تحت جو سیمینار یہاں پر آج ہو رہا ہے اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. ہاں جناب نے مجھ سے کہا فرمایا ان کا حکم ہے کہ چند منٹوں کے لیے آپ کچھ نصائح جو ہیں ان بچوں کے سامنے گزارش کریں. تو اس سلسلے میں اس مختصر سے وقت میں زیادہ تو بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں نے بچوں کے ساتھ 41 سال زندگی کے گزارے ہیں، اس لیے بچوں کی مناسبت کے لحاظ سے میں ایک بات عرض کروں گا، اور میرے خیال میں جب میں ایک ہی بات عرض کروں گا تو آپ سب کو یاد آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور وہ بات جو ہے آگے چل کر زندگی کے مختلف موڑوں پر جن کے ساتھ آپ کو آگے سامنا کرنا ہے مدد دے گی. عزیز طلباء و طالبات، انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مجسمہ ہے. کتنے چیزوں کا مجسمہ ہے؟ جسم اور روح. جسم اور جسم زمینی ہے اور اس کو زمین ہی کھا جاتی ہے. آخر میں جب کوئی مرتا ہے تو کس کے سپرد ہم کرتے ہیں؟ مٹی کے سپرد کرتے ہیں. اور یہ مٹی تو مٹی ہے، لیکن ایک چیز آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے ساتھ جوڑنے کے لیے نازل فرمائی جسے روح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اتنے ادارے جو ہیں یہ وہ علوم پڑھا رہے ہیں، چاہے کوئی ہائر سیکنڈری ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو. ان علوم کا تعلق جو ہے اور جو ضروری علوم ہے ان کی افادیت سے اور ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن لے دے کے ان کا تعلق جو ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ آپ ایک اچھے انجینئر بن جائیں گے، کمائیں گے کھائیں گے. ڈی سی صاحب بن جائیں گے، کمائیں گے کھائیں گے. لیکن روح جو ہے، روح اصل روح کا غذا بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا ہے. جسم کا غذا زمینی چیزوں سے اور روح کی غذا آسمانی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے وہی جو نبی کے اوپر آتی ہے. اور مجلس علمی جموں کشمیر جو ہے یہ خالصتاً ایک علمی ادارہ ہے. اس کا کوئی سیاسی، اقتصادی اور دوسری باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف ہے کہ ایک انسان کو یہ یاد دلایا جائے کہ آخرکار جتنے بھی ہم دنیا کے اندر ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، بہرحال فائنل جو ہے ہمارا میچ اور فائنل گول وہ کیا ہے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. تو ایک حکایت میں آپ سے عرض کروں گا، ایک بات میں عرض کروں گا، ایک حکایت، مختصر سی ایک حکایت. اس میں اگر آپ اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اس میں بہت میٹیریل ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے یاد انشاءاللہ تعالی ضرور رکھیں گے یاد. چند بچے تھے طالب علم، اسٹوڈنٹس آف سکول، چاہے وہ یونیورسٹی کے تھے یا ہائر سیکنڈری کے تھے یا کس ادارے سے تعلق رکھتے تھے. وہ ایک جھیل میں سفر کر رہے تھے. جھیل سمجھتے ہیں آپ، سری نگر گئے ہوں گے آپ نے، جھیل ڈال، جھیل مانسبل، جھیل بولر وغیرہ، یہ جھیلیں تو دیکھی ہوں گی آپ نے. ایک جھیل میں چند طلباء سفر کر رہے تھے. تو حاجی بھی تھا، ملا جو کشتی کو چلاتا ہے. تو بچے اس شوخ طبیعت کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس حاجی کو، ناؤ چلانے والی کو ستانا شروع کیا. ایک بچے نے کہا، چاچا آپ یہ بتائیے کیا تم نے میتھمیٹکس کا کچھ علم حاصل کیا ہے؟ تو اس نے کہا، وہ بیچارہ جانتا ہی نہیں تھا میتھمیٹکس کسے کہتے ہیں، ان پڑھ تھا بیچارہ. دوسرے نے کہا، تو نے باٹنی کا کچھ علم سیکھا ہے؟ اس نے انکار کیا.
तीसरे ने कहा तूने ज़ूलॉजी का कुछ इल्म सीखा है, उसने इनकार किया। तो सब तालिब इल्मों ने बैक ज़बान हाजी से कहा, नाव चलाने वाले से कहा कि तूने अपनी निसफ जिंदगी ज़ाया की है, तूने अपनी निसफ जिंदगी। दुनिया के इतने लोग हैं जो मजे ले रहे हैं इस वक्त इन उलूम के, और तुझे इन उलूम में से किसी इल्म में कोई दस्तगाह नहीं है, तो लिहाजा वो बेचारा शर्मिंदा हो गया। थोड़ा वक्फा बीच में हो गया तो तेज एक हवा निकली और ये किश्ती जो थी ये डूबने लगी। ये क्या लगी है? तो अब ये बच्चे परेशान हो गए, हवा की वजह से किश्ती डूबने लगी। तो दाव पेच में आ गई किश्ती। तो हाजी ने इनसे कहा, और इन्होंने हाजी से पूछा, चाचा ये बताइए ये क्या हो रहा है? उसने कहा, मेरे अजीजों प्यारों, तुमने बॉटनी भी पढ़ी है, ज़ूलॉजी भी पढ़ी है, मैथमेटिक्स भी पढ़ा है, जरा मुझे ये बताओ कि तैरने का कुछ इल्म भी तुमने सीखा है या नहीं सीखा है? तो किसी समझे कि उड़ी के थे या किसी और जगह के ये तालिब इल्म थे। इन्होंने कहा ये नहीं जानते थे तैरना कैसे होता है। तो उसने कहा, देखो जी तुमने इतने इल्म पढ़ लिए हैं, लेकिन अब जिस भंवर में हम फंस गए, यहाँ पर कोई भी इल्म हमारा साथ देने वाला नहीं है। यहाँ पर तैरना जिसको आएगा वही बच जाएगा। उन्होंने कहा तैरना क्या होता है? उसने कहा कि आपके पास जो कपड़े हैं उनको भी नीचे फेंकना है, तो नंगे बदन, नंगे दो पैर और दो हाथ चलाने हैं। क्या तुम में से किसी ने ये इल्म सीखा है? उन्होंने कहा, चाचा हमने तो बहुत सारे इल्म सीखे हैं, लेकिन ये एक इल्म हमने सीखा नहीं है। तो उसने कहा, मेरे अजीजों अभी आपने फतवा दे दिया कि आपने चाचा निसफ जिंदगी जाया किया है, तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आप बच्चों ने तो सारी जिंदगी तबाह कर डाली है, क्योंकि आप जिस भंवर में हम फंस गए, यहाँ पर न बॉटनी काम आने वाली है, न ज़ूलॉजी काम आने वाली है, यहाँ पर यानी तैरना काम आएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो उलूम आप इस वक्त हासिल कर रहे हैं, इनमें आप खूब दस्तगाह हासिल करें, खूब इन उलूम को पढ़ें। कोई शरीयती ममानियत इसमें नहीं है, बल्कि इसका कमाल आप हासिल करें। लेकिन एक बात है कि एक और मुल्क में हमें जाना है, वहां पर ये इल्म चलने वाला नहीं। वहां पर एक इल्म है, उसका नाम है इल्मुल ईमान। मैंने कहा ना, मैं एक बात बताऊंगा, क्या है उस इल्म का नाम? इल्मुल। और साहबा किराम फरमाते हैं, ताल्लमनल ईमान सुम्मा ताल्लमनल कुरान। हमने पहले ईमान सीखा और उसके बाद कुरान सीखा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कब्र में, हशर में और आखिरत में जहां पूरी